السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما نافعا۔ کیا قبر میں میت کی زندگی لوٹ آتی ہے؟ یہ سوال ہوا۔ فتویٰ کمیٹی کے علم میں یہ سوال آیا کہ میں نے علماء اسلام سے سنا ہے کہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے اور وہ فرشتوں کے سوال کا جواب دیتا ہے، اور اگر اس میں کفر اور دنیا کی زندگی میں اسلام پر عدم استقامت ثابت ہو تو اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ مجھے قرآن کریم سے کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہو کہ قبر میں سوال و جواب اور عذاب ہوتا ہے، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ تو یہ ہے، اے اطمینان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ میرے ناقص فہم کے مطابق جسم سے نکلنے کے بعد روح اپنے رب کے پاس جا پہنچتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ روح قبر میں اپنے جسم کے ساتھ مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی۔ میں اس آیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ 2 دفعہ کی موت سے مراد وقت نطفہ اور جسم سے جان کے خروج کے وقت کی موت، جس طرح کہ 2 دفعہ کی زندگی سے مراد شکم مادر اور بعثت کے وقت کی زندگی ہے۔ اس آیت میں قبر کے سوال و جواب اور عذاب کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کافر کہیں گے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگایا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے اور نیند تو عذاب کے منافی ہے۔ آخر میں امید ہے کہ مجھے اس سوال کا شافی جواب ملے گا، جیسا کہ آپ کے جوابات ہمیشہ شافی ہوتے ہیں۔ کمیٹی نے اس کا یہ جواب دیا، اولاً احکام شریعہ کے دلائل جیسے قرآن کریم سے ہوتے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت سے بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ قولی ہو یا فعلی یا تقریری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عام ہے کہ آپ ہمارے پاس جو بھی نصوص کتاب و سنت لے کر آئیں ہم ان کو لے لیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، کیونکہ آپ خواہش نفس سے بات نہیں فرماتے تھے، بلکہ وحی الہی کی روشنی میں ہمارے لیے احکام شریعت بیان فرماتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ قرآن تو اللہ کا حکم ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، ان کو بڑی قوتوں والے نے سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے اس کا اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان اور اس کی محبت کی دلیل ہے، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، قُلْ اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کا انجام و نتیجہ بھی اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بلا شبہ اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اس طرح کی قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جن میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کا اتباع کریں، اور جو کچھ آپ سے ثابت ہے اسے لے لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ حجت ہے، اور اس سے عقیدے اور عمل کے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ جس طرح آیات قرآن حجت ہیں اور ان سے بھی عربی زبان کے قواعد کے تقاضوں کے مطابق اور عربوں کی اپنی زبان کو سمجھنے کے طریقوں کے مطابق صراحتاً اور استنباطاً احکام ثابت ہوتے ہیں۔ ثانیاً، عقلی طور پر کافروں کے لیے عذاب قبر ممکن ہے، قرآن کریم سے بھی یہ ثابت ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آل فرعون کو سخت عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ یہ آیت قبر میں آگ کے عذاب کے اس بات کے لیے واضح دلیل ہے کہ ایک تو اس میں صبح و شام کا ذکر ہے اور قیامت کے دن کوئی صبح و شام نہ ہوگی، اور آیت کریمہ کے آخر میں جو یہ فرمایا اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت سے قبل انہیں کم تر درجے کا عذاب ہو رہا ہے، اور وہ ہے آگ کے سامنے پیش کیا جانا، اور وہ عذاب قبر ہی ہے۔ اور جزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم و عدل میں فرعون، آل فرعون اور دیگر سب کافر برابر ہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے، جس دن ان کا کوئی داؤں یعنی مکر و فریب کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی، اور یقیناً ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ آیت کریمہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کو قیامت سے پہلے کمتر عذاب ہوتا ہے۔ یہاں عذاب عام ہے، ان کو دنیا میں ہونے والا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، اور وہ عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے جو انہیں قبروں میں ہوگا، اور قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد پھر انہیں عذاب اکبر ہوگا، یعنی بڑا والا عذاب ہوگا۔ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی اور لوگوں کو خطبہ دیا تو فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے بقیع غرقد میں اللہ تعالیٰ سے 3 بار عذاب قبر سے پناہ مانگی جب ایک صحابی کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی۔ اگر عذاب قبر ثابت نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے اللہ کی پناہ مانگتے، نہ صحابہ کرام کو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں سوال کے وقت مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے اور کافر کو رسوا کر دیتا ہے۔ مومن کو صحیح جواب کی توفیق ملتی ہے اور قبر میں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، جبکہ کافر ذلیل و خوار ہوتا ہے، جواب میں تردد کا شکار ہوتا ہے اور پھر قبر میں عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ عذاب قبر کی دلیلوں میں سے ایک حدیث وہ بھی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا ان کے لیے محال تھا۔ ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر و تازہ شاخ منگوائی، اسے 2 حصوں میں کر کے ہر ایک قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا اور فرمایا ہو سکتا ہے جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں ان سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قبر میں میت سے سوال ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے عقیدے و عمل کے مطابق نعمت یا عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ ان متواتر احادیث کی موجودگی میں عذاب قبر کے بارے میں شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ عذاب قبر کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تمام اہل سنت و جماعت بھی عذاب قبر کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث وہ بھی ہے جسے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم بقیع غرقد میں ایک جنازے میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ بیٹھ گئے۔ قبر کھودی جا رہی تھی اور ہم اس قدر خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر، میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ مومن بندہ جب آخرت کی طرف آ رہا اور دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کے کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاک روح اللہ کی مغفرت اور رضامندی کے طرف آ جا۔ تو وہ روح اس طرح جسم سے باہر آ جاتی ہے جس طرح مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ آسانی سے باہر آتا ہے۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ اسے پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ فرشتے اس کے ہاتھ میں لمحہ بھر بھی نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ اسے پکڑ لیتے اور جنت کے کفن میں لپیٹ کر جنت کی خوشبو میں بسا دیتے ہیں۔ اس روح سے ایسی پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے جیسی کہ زمین کے کسی اعلیٰ اور پاکیزہ ترین کستوری کی خوشبو۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ اس خوبصورت نام کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا میں اس کا سب سے اچھا اور خوبصورت نام ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے لے کر آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے ملائکہ مقربین اگلے آسمان تک الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس آسمان تک پہنچ جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو، اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا، زمین میں لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر زمین ہی سے انہیں نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا لیتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں وہ آدمی کون ہیں جنہیں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے علم ہوا؟ تو یہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی میں نے تصدیق کی۔ آسمانوں سے ایک منادی
یعنی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا دروازہ کھلنے کے بعد اس سے جنت کی پاکیزہ ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں اور تا حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کا چہرہ بہت خوبصورت، جس کا لباس بہت خوبصورت اور جس کی خوشبو بہت پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے تمہیں بشارت ہو اس چیز کی جس سے تم خوش ہو جاؤ، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ مرد مومن پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ وہ ہے جو خیر لایا ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ یہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کے پاس لوٹ جاؤں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر آدمی دنیا سے جا رہا اور آخرت کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے کالے سیاہ ہوتے اور ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ اس کے پاس تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں، پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے اے خبیث روح، اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کی طرف۔ یہ سن کر روح اس کے جسم میں منتشر ہو جاتی ہے۔ ملک الموت اس کے جسم سے روح کو اس طرح کھینچ لیتے ہیں جس طرح گیلی روئی سے سیخ کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ ملک الموت پکڑ لیتے ہیں تو فرشتہ لمحے بھر کے لیے اسے ان کے ہاتھ نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ اسے ان ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے ایسی انتہائی سخت بدبو خارج ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر روئے زمین پر اور کوئی بدبو نہ ہوگی۔ فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ دنیا کے اس کے بدترین ناموں سے اس کا تعارف کرواتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، مگر اس کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، سورہ اعراف کی آیت ہے، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے باہر نکل جائے۔ اللہ عز و جل اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال کو سجین یعنی زمین کی نچلی تہ میں لکھ دو، چنانچہ وہاں سے اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا اس کو ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ چنانچہ اس کی روح بھی اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جنہیں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک منادی کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کی طرف اس کا ایک دروازہ کھول دو۔ تو جہنم کی حرارت اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہونے لگتی ہیں۔ اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کا چہرہ بہت برا، جس کا لباس بہت برا اور جس کی بدبو بہت بری ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں بشارت ہو اس بات کی جو تمہیں بہت بری لگے، یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ وہ چہرہ ہے جو برائی لاتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ قیامت قائم نہ کرنا،
ثالثاً عقلی طور پر یہ بات محال بھی نہیں ہے کہ فرشتے قبروں میں مردوں سے سوال کریں اور مردے ان کو جواب دیں اور پھر مردوں کو ان کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور کائنات میں اس کے عجائبات کے اعتبار سے یہ کچھ بعید نہیں کہ مومنوں کو ان کی قبروں میں نعمتوں سے نوازا جائے اور کافروں کو عذاب دیا جائے، کہ جو کوئی بھی کائنات پر گہری نظر ڈالے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ کائنات میں اسی کی مشیت جاری و نافذ ہے، اس کی قدرت جامع و کامل ہے، اس نے مخلوق کو نہایت اعلیٰ تدبیر کے ساتھ مستحکم استوار کیا اور جس کو پیدا کیا عجیب نرالے انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ ان تمام امور پر غور کرنے سے نصوص صحیح میں وارد مردوں سے سوال اور پھر ان کے جواب کے مطابق ان سے رحمت یا عذاب کے مسئلے پر عقیدہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ ان نصوص سے ثابت ہے کہ دفن کے بعد اللہ تعالیٰ مردے میں اس کی روح لوٹا دیتا ہے تاکہ اسے وہ برزخی زندگی حاصل ہو جو دنیاوی زندگی اور قیامت کے بعد کی اخروی زندگی کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ دو زندگیوں کے درمیان کی یہ زندگی ہی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ سوال سن سکے اور اس کا جواب دے سکے اور پھر اس میں راحت و نعمت یا عذاب و سزا کا احساس بھی پیدا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں احادیث پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ تدبیر و خلق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے کمالات ہیں کہ انسانی عقلیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے ان کا احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ انہیں محال سمجھتی ہیں بلکہ انہیں ممکن سمجھتی ہیں۔ اگرچہ ان کے اسباب انسان جب کسی چیز سے عاجز آ جائے اور کوئی معاملہ اس سے مخفی رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز و قاصر سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت و قدرت پر شک نہ کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔